حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بیماری کیسی بھی ہو، کتنی بھی بڑی اور موذی بیماری ہو، کیسی ہی لا علاج بیماری ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی بیماری کو دور بھگانے والی یہ تسبیح دن کے کسی بھی حصے میں پڑھ لو۔ دن میں پڑھو گے تو رات سے پہلے پہلے، اور رات میں پڑھو گے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے ہر بیماری اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فضل و کرم سے دور بھاگ جائے گی۔ بیماری بھگانے والی وہ مختصر تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کے پاک کلام میں بہت بڑی طاقت ہے۔ قرآن اللہ کا وہ پاک کلام ہے کہ جو ہر انسان کی پوری زندگی کے تمام معاملات کا حل اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے کہ جس میں قیامت آنے تک انسان کے تمام مسائل اور انسان کی تمام جسمانی و روحانی بیماریوں کا علاج پوشیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہمیں ہر مسئلے کا حل عطا فرمایا۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بیان کریں گے کہ جس کو کرنے سے انسانی جسم میں موجود ظاہری اور باطنی ہر طرح کی قابل علاج اور لا علاج بیماریاں فوراً دور ہو جاتی ہیں۔ اس تسبیح کا حکم اور اس کی اجازت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، دین اسلام میں علاج، معالجے اور اس کے اخلاقی و قانونی پہلو کی اہمیت قرآن مجید کی بہت سی آیات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث اور کچھ فقہی آراء سے واضح ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ارشاد ربانی ہے، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ سورۃ المائدہ۔ قرآن مجید کا ایک وصف یہ بھی ہے: اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ سورہ یونس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری سے شفا کو اللہ رب العزت کی نعمت قرار دیا۔ اس حوالے سے ارشاد ہے: اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ سورہ شعراء۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ امراض سے شفا بھی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امراض و تکالیف کے حوالے سے علاج و اسباب کو اختیار کرنے پر زور دیا تاکہ مسلمان جسمانی، قلبی اور روحانی طور پر صحت مند رہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں: ہر مرض کی دوا موجود ہے، جب مرض کا علاج ہو جائے تو اللہ کے اذن سے وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ باروایت صحیح مسلم۔ اس حدیث میں دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ امراض کے لیے دوا موجود ہے، اسے استعمال کرو، مگر یقین یہی رکھو کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ شیر خدا مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اصل علم دو ہی ہیں: علم فقہ تاکہ زندگی گزارنے کا آسان طریقہ معلوم ہو، اور علم طب تاکہ انسانی جسم بیماریوں سے محفوظ اور صحت مند رہے۔ اس بارے میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ امراض سے واقفیت اور ان کے علاج میں مہارت حاصل کرنا مسلمانوں کے تمام معاشروں کے لیے ضروری ہے۔ البتہ علماء نے اسے فرض کفایہ قرار دیا ہے کہ اگر بقدر ضرورت چند افراد اس فن میں ماہر موجود ہوں تو بقیہ معاشرے پر سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ علاج معالجہ تو زیادہ بڑی بات ہے، اسلام میں فقط مریض سے ملاقات کرنے کا بھی بڑا اجر ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: صبح کے وقت ایک مسلمان سے صرف ملاقات و عیادت کرنا شام تک کے لیے ہزاروں فرشتوں کی دعا کا مستحق بنا دیتا ہے، اور اسی طرح شام کے وقت کسی کو جا کر ملنا صبح تک کے لیے یہی انعام دلواتا ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ جنت میں مزید انعام کا وعدہ بھی ساتھ ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا: اے ابن آدم، میں مریض تھا، تو نے میری تیمارداری کیوں نہ کی؟ بندہ عرض کرے گا: اے اللہ،
میں آپ کی عیادت کیسے کرتا، حالانکہ آپ رب العالمین ہیں، یعنی آپ بیمار ہونے سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ میرا فلاں بندہ مریض تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، کیا تجھے پتہ نہیں کہ اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے اسی کے پاس پاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی شخص کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ تیمارداری کی غرض سے جانے والا شخص جب قدم زمین سے اٹھاتا ہے تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب قدم زمین پر رکھتا ہے تو اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس مریض کے پاس تیمارداری کے لیے جا بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور اس وقت تک اللہ کی رحمت میں ڈھکا رہتا ہے جب تک مریض کی تیمارداری کر کے واپس نہیں آ جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے تو اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تیمارداری کرنے والا مریض کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ دعا کرے تو اللہ اسے اس مرض سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں احادیث میں آئی ہیں، اس لیے ڈاکٹر بشرط ایمان ان سب اجر و ثواب کا اس وقت حقدار ہوتا ہے جب وہ نیک نیتی اور خدمت خلق کے جذبے سے یہ امور انجام دے۔ مریض کو تسلی کے کلمات کہنا ہی عیادت ہے، جو کہ عبادت ہے۔ اس کے بعد اس کا علاج معالجہ کرنا مزید باعث اجر ہے۔ اگر خدا نخواستہ ڈاکٹر مریض سے محض پیسے بٹورنے کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ دھندا تو کہلایا جا سکتا ہے، خدمت خلق کا نام دینا نا انصافی ہے، کیونکہ یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے اور اسلام انسانیت سے مکمل ہمدردی کا نام ہے۔ اس لیے شریعت نے اس بارے میں مکمل رہنمائی کی ہے اور ڈاکٹر کی ضرورت، معیار، ذمہ داریاں اور اس کی معاشرتی حیثیت کو اہمیت سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں زہر کے ساتھ ساتھ اس کا تریاق بھی پیدا فرمایا ہے اور بیماریوں کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے، بروایت سنن ابو داؤد۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور تجربے کی قوت کو استعمال کرتے ہوئے دواؤں کو دریافت کرے۔ اس کام کو میڈیکل سائنس اور ڈاکٹر انجام دیتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسانی خدمت کے پہلو سے ان کی خدمات نہایت اہم ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، محتاج کو کپڑے پہنانا، معذور کے کام میں ہاتھ بٹانا اور ضرورت مند کی حاجت پوری کرنا، یہ سب مخلوق کی خدمت ہے۔ لیکن انسان سب سے زیادہ خدمت کا محتاج اس وقت ہوتا ہے جب وہ مریض ہو۔ بیماری انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ کھانا موجود ہونے کے باوجود وہ کھا نہیں سکتا، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں لیکن وہ ایک قدم چل نہیں سکتا، اور تیمارداری اور مددگاروں کے رحم و کرم کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریض کی عیادت اور تیمارداری کو بے حد اجر کا باعث قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک ایک شخص مریض کی عیادت میں رہتا ہے گویا وہ جنت کے باغ میں ہے، بروایت صحیح مسلم۔ اس طرح ڈاکٹر گویا اپنی ڈیوٹی کے پورے وقت اس حدیث کا مصداق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، اور کون ہے جو انسانوں کے لیے ڈاکٹر اور معالج سے بڑھ کر نافع ہو۔ اس طرح گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ڈاکٹر کو خیر الناس یعنی بہترین انسان کا ایوارڈ ملا ہے۔ ان سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ گروہ انسانیت کا سب سے بڑا محسن ہے اور اس نسبت سے ان کی توقیر و تکریم معاشرے کا فریضہ ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ علاج سے جلدی فائدہ نہیں ہوا یا مریض کی موت واقع ہوئی تو لوگ ڈاکٹر سے الجھ جاتے ہیں
اور بعض دفعہ تو اس کی جان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک غیر سنجیدہ طرز عمل ہے، اس لیے کہ علاج تو انسان کے اختیار میں ہے، لیکن صحت و شفا اللہ کی مشیت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ جو شخص جس مقام کا حامل ہوتا ہے اسی نسبت سے اس کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اس لیے ڈاکٹر اور معالج حضرات کو اپنی ذمہ داریوں پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ ڈاکٹر کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ اس پیشے میں خدمت کے پہلو کو مقدم رکھے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مریضوں کا مفت علاج کرے اور اپنے گھر سے دعائیں لا کر کھلا دے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس پیشے کو محض تجارت اور بزنس نہ بنا دیا جائے اور اجرت کے ساتھ ساتھ اجر کے پہلو کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تعلیم اور علاج نے ایک زبردست کاروبار کی صورت اختیار کر لی ہے اور معاشی کشش کی وجہ سے بہت سے ہوٹل ہسپتالوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹروں کی فیس مریض کے لیے ناقابل برداشت بوجھ بن گئی ہے۔ پھر فیس کے سلسلے میں بھی ایک نئی روایت یہ قائم ہو رہی ہے کہ مریض جتنی بار مشورے کے لیے جائے ہر بار فیس ادا کرے۔ اس طرح بعض اوقات ہر ہفتہ ڈاکٹرز فیس وصول کر لیتے ہیں۔ پھر آمدنی کے بالواسطہ ذرائع بھی پیدا کر لیے گئے ہیں۔ دوائیں لکھی جاتی ہیں اور مخصوص و متعین دکانوں سے دوا خریدنے کو کہا جاتا ہے تاکہ ان سے کمیشن مل سکے۔ مریض پر بوجھ ڈالنے اور اپنی جیب بھرنے کے لیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دوائیں پہلے لکھی گئی تھیں ابھی وہ ختم بھی نہیں ہوئی کہ دوا تبدیل کر دی جاتی ہے اور اسی فارمولے کی دوسری دوا جس کا نام کمپنی بدل جانے کی وجہ سے بدلا ہوا ہوتا ہے لکھ دی جاتی ہے۔ بیچارے مریض کو ڈاکٹر صاحب کی اس ہوشیاری کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جتنی دوا مطلوب ہے اس سے زیادہ لکھ دی گئی اور چند دنوں میں نسخہ بدل دیا گیا اور زائد دوائیں بیکار ہو گئیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ نقلی دوائیں یا ایسی دوائیں جن کی مدت ختم ہو چکی ہے دی جاتی ہیں اور معیاری دواؤں کی قیمت وصول کی جاتی ہے۔ بے مقصد ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں۔ مریض نے اگر کسی دوسرے ڈاکٹر سے ٹیسٹ کرایا ہو تو چاہے وہ رپورٹ دو دن پہلے ہی کی کیوں نہ ہو، لیکن نیا ڈاکٹر پھر سے پورے ٹیسٹ کراتا ہے اور یہ بھی ضروری قرار دیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے جس پیتھالوجسٹ کا مشورہ دیا ہے اسی کے یہاں ٹیسٹ کرایا جائے۔ ان اقدامات میں مخلصانہ جستجو و تحقیق کا جذبہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ اکثر اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ کمانا اور اپنی جیب بھرنا ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر یا کسی خاص اسپتال کو مریض ریفر کرتا ہے۔ یہ تمام صورتیں اگر مریض کی بھلائی کے جذبے سے ہوں تب تو ان کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن افسوس کہ ان سب کا مقصد کمیشن کھانا ہوتا ہے۔ دواؤں پر کمیشن، ٹیسٹ پر کمیشن، مریض کے بھیجنے پر کمیشن اور جہاں جہاں ممکن ہو وہاں سے کمیشن کا حصول۔ ان کمیشنوں اور ان کی بڑھتی ہوئی شرحوں نے مریض کی کمر توڑ دی ہے اور غریب لوگوں کے لیے اسپتال جانے کا تصور بھی ایک بوجھ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کمیشن فقہی اعتبار سے رشوت ہے، اس کا لینا حرام ہے اور اس میں واسطہ بننا بھی حرام ہے۔ یاد رکھیے، اسلام میں جہاں حقوق اللہ کی اہمیت ہے وہیں حقوق العباد کو بنیادی اور دوہری اہمیت دی گئی ہے۔ حقوق العباد میں خدمت خلق بنیادی اہمیت کا حامل شعبہ ہے اور خدمت خلق کے شعبے میں بیمار اور مریض افراد کا علاج و معالجہ اور ان کی خدمت ایک عظیم نیکی ہے۔ اگر ڈاکٹر حضرات اپنی اس پیشے میں اخلاص و ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کریں تو بلا شبہ یہ انسانیت کی خدمت اور ایک عظیم نیکی ہوگی۔ لیکن فی زمانہ ڈاکٹروں کی اور وکیلوں کی بھاری فیسوں اور انسان کو بہت سے معاملات میں الجھا دینے والی ان دونوں محکموں کی روش کے پیش نظر یہ محاورہ زبان زد عام ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سفید اور سیاہ دونوں طرح کے کوٹ والوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ یعنی یہاں سفید کوٹ سے مراد ڈاکٹرز اور سیاہ کوٹ سے مراد وکلاء حضرات ہیں، لہٰذا ان دونوں محکموں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہونا چاہیے۔ بہرحال ناظرین محترم، ہماری آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ایک ایسی تصویر پیش کی جا رہی ہے جو بیماریوں کے علاج کے حوالے سے حضور رحمت دو عالم جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت شدہ بھی ہے
اور جب بھی کوئی بیمار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا جاتا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تسبیح پڑھتے اور اس پر دم فرما دیتے تھے۔ اس تسبیح کی بدولت اللہ عز و جل بیمار کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کے مادہ پرستی اور فتنوں سے بھرے ہوئے زمانے میں غریب لوگ بے حد مفلسی اور تنگ دستی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بہت سے بھائی اور بہنیں ہمیں پیغام بھیجتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ اور کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کو کرنے سے کسی ڈاکٹر یا طبیب کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور گھر بیٹھے بیٹھے علاج ہو جائے۔ تو محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، نہایت ہی مجرب اور نہایت ہی کارآمد علاج پیش کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ خود سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ یہ علاج خود امت کے حوالے فرمایا ہے۔ اس تسبیح کے عمل سے قابل علاج اور ناقابل علاج یعنی لا علاج ہر طرح کی بیماری اللہ کے حکم سے اور اللہ کے اذن سے الحمدللہ بفضل خدا جاتی رہتی ہے۔ بات صرف اور صرف یقین کی ہے۔ اگر آپ ڈاکٹروں سے علاج کروا کر تھک چکے ہیں اور اپنا بہت سا ڈھیروں ڈھیر مال ڈاکٹروں کے نظر کر چکے ہیں لیکن پھر بھی شفا یابی سے محروم ہیں، یا پھر آپ کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ آپ بڑے بڑے ڈاکٹروں کی فیسیں ادا کر سکیں اور یہ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہی اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی موذی اور خطرناک امراض سے نجات عطا فرما دے، تو آپ نے یہ تسبیح اپنے معمولات میں شامل کر لینی ہے۔ انشاءاللہ پہلی ہی بار پڑھنے سے افاقہ آپ خود محسوس کریں گے۔ اگر آپ خود بیمار ہیں تو خود کو یہ تسبیح پڑھ کر دم کر لیں، لیکن اگر کسی دوسرے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو بھی درست ہے، اور اللہ کے حکم سے دوسروں کو دم کرنے سے انہیں شفا یابی حاصل ہو جائے گی۔ نہایت ہی آسان اور مجرب عمل ہے، نہایت ہی مختصر دعا ہے جس کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ عمل کا پورا اور مکمل طریقہ جان لیجئے کہ یہ عمل آپ نے ہر طرح کی چھوٹی بڑی موذی اور لا علاج بیماریوں سے نجات اور ان سے حفاظت کے لیے کر لینا ہے۔ خاص طور سے جن گھروں میں چھوٹے بچے ہیں جو بہت جلد کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ دم ان پر ضرور کریں۔ انشاءاللہ بچے ہر طرح کی چھوٹی بڑی اور موذی امراض سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، بغیر کسی شک و شبہ کے اور بغیر کسی حیل و حجت کے جو دم ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں، اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں اور انشاءاللہ آپ خود ہمیں دعائیں دیں گے۔ ابن ماجہ میں اس حوالے سے بہت سی دعائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم فرمانے کا مفصل بیان موجود ہے۔ اسی طرح بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعض گھر والوں کی بیمار پرسی کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ مریض کے درد والے حصے پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم رب الناس اذہب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما دے، تو شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری ہی شفا ہے، تو ایسی شفا عطا فرما جو کسی قسم کی بیماری نہ چھوڑے۔ باروایت حدیث متفق علیہ۔ اس دعا سے پیاری اور عاجزی والی اور کون سی دعا ہو سکتی ہے؟ تو یہ دعا آپ کسی بھی بیماری سے نجات کے لیے کریں یا پھر کسی بھی بیمار کے لیے کریں تو جان لیجئے کہ اس دعا کو کم سے کم 7 بار، لیکن اگر زیادہ ہو سکے تو 21 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی مریض کو پلا دیں۔ اگر اپنے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو خود یہ پانی پی لیں اور درد والی جگہ پر پھونک بھی مار لیں۔ پہلے ہی دن کے عمل سے مریض کو شفا ملنا شروع ہو جائے گی۔ پھر جب آپ دوسرے دن یہ عمل کرنے کے لیے نیت ہی کریں گے تو مریض خود کہے گا کہ اب میں پہلے سے بہت بہتر ہوں۔ اس تسبیح میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی طاقت اور
اتنی برکت رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کا مریض ہسپتال کے ICU وارڈ میں انتہائی سیریس حالت میں بھی ہو اور اگر اللہ نے اس کی زندگی دراز کی ہوئی ہے تو اس پر بھی دم کریں گے، انشاءاللہ وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں مومنوں کے لیے شفا رکھی ہے، لیکن نہ صرف مومنوں کے لیے بلکہ پوری بنی نوع انسانیت کے لیے اللہ نے اس میں شفا یابی اور صحت تندرستی رکھی ہے۔ بات صرف عزم اور مستحکم یقین کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین محترم، اس عمل کی اجازت عام ہے، لیکن اس عمل سے پہلے اللہ کا ایک خوبصورت نام نیچے کومنٹ باکس میں لکھ دیں اور ہمارے اس معلوماتی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔